پاکستان کے ہارون صاحب جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستان دفاعی لحاظ سے کتنا مضبوط ہے. اگر انڈیا اس قسم کی کوئی اور ٹینشن کریٹ کرتا ہے, اسلحے کی صورتحال کیا پاکستان میں کس قسم کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے؟ پاکستان پہ حملہ کرنے کا انڈیا تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر قوم ساتھ ہو جیسے 65 میں ساتھ تھی, 71 کوئی مثال نہیں ہے, 2 ڈویژن آرمی تھی. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز برطانیہ یہ کہتا ہے, اس کی بڑی پرانی رپورٹ ہے, پہلے بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا, پاکستانی قوم متحد ہو جائے گی جب اس پہ حملہ ہوگا. اور حملہ کیا ہوگا جی, ساری دنیا بھاگی ہوئی آئے گی. 2 دفعہ تو اپنا CIA کا چیف ہے دلی پہنچے جب انہوں نے حملہ کرنا, 1 دفعہ تو ضیاء الحق نے روک دیا, اور 2 دفعہ اسرائیل کے ساتھ مل کے کوئٹہ پہ بمباری کا منصوبہ بنایا تو اسرائیل کو میسیج دیا گیا کہ اڑا کے رکھ دیں گے. اور 2 دفعہ CIA کا چیف وہاں سے اڑا ڈائریکٹ دلی پہنچا, اس نے کہا تم دیوانے ہوئے ہو, وہ ان کے پاس ایٹم بم ہیں, وہ چند گھنٹے میں پرزے جوڑ کے تمہیں اڑا دیں گے, وہ تو دنیا جنگ کی وہ آدھی دنیا تباہ ہو جائے گی اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے, تو وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب باقی اسلحے کی صورت دیکھ لیں. یہ آج خبر ہے کہ نائجیریا نے اس جہاز پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے, تھنڈر 70 پہ. کیوں؟ اس کا جو مواصلاتی نظام ہے, اس کی جو راڈار ہے, اس میں جو دوسری چیزیں ہیں, اس کی دفاعی صلاحیت غیر معمولی, دفاع کے لیے وہ بہترین طیارہ ہے. یہ تو ہوگی طیارے کی بات. اس سے بھی اہم بات یہ ہے اس کا موازنہ, ان کو تاجک پتہ نہیں کیا ہے لفظ ہے, تاجار سمتنگ ان کا جہاز ہے, اس سے تو فار سپیریئر جو انڈیا نے بنایا ہے. ان کا ٹینک ہے ارجن ٹینک, جو ایک فیلئر ہے, الخالد ٹینک اس سے فار سپیریئر ہے. ہمارا ایٹمی پروگرام اس سے فار سپیریئر, ان کے پاس تو وہ ہے ہی نہیں چھوٹے ایٹم بم کا تو سوال ہی نہیں ہے. میزائل ہمارا بہتر ہے, یعنی میزائل تو ہمارا بیشتر ممالک سے بہتر ہے. امریکہ اور کوریا کے پاس شاید اس سے بہتر ہو, شاید چین کے پاس. میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ انڈیا کے تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. اچھا, چھوٹا اسلحہ ہم خود بنا رہے ہیں, درمیانی درجے کا اسلحہ ہم خود بنا رہے ہیں. ہمارے سائنسدان اس پہ نے بہت شاندار کام کیا, ہماری اسٹیبلشمنٹ اس پہ یکسو رہی ہے. اس کی مثال آج ایک صاحب نے دی بڑی اچھی, کہتے 50s 60s میں جیسے پاکستان کی سول سروس اور لیڈرشپ ٹھیک کام کر رہی تھی اور پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا, پاکستانی فوج میں وہ تسلسل برقرار رہا 71 کے حادثے کے سوا, جب ایک احمق آدمی حکمران تھا, نیم پاگل, اور 3 آدمی اقتدار کی جنگ میں, بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان وہ لگے ہوئے تھے, یا خان. تو پاکستان آرمی ایک بہت ماڈرن ادارہ ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بہت عرصہ پہلے اس میں کاغذ کا استعمال ختم ہو چکا تھا, بہت عرصہ پہلے. ہمارے ہاں تو ابھی بگننگ ہو رہی ہے نا اداروں میں, تو بیشتر چیزیں ہم خود بناتے ہیں. مثلا ہم نے ایک پسٹل بنایا جس کی نالی 2 طرف گھوم سکتی ہے, اور ایک بند کمرے میں وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے. اس پہ سائلنسر لگا ہوا ہے, اس پہ لیزر ہے, سینسر ہے. وہ اسرائیل نے مقدمہ کیا تھا پیرس میں پاکستان پہ کہ ہماری نکالے کی ہے, تو وہ عدالت نے فیصلہ کیا کہ کوئی نکالے نہیں ہے, تو فار سپیریئر ہے اسرائیل نے جو بنایا اس سے. ہمارے پاس تو اگر وسائل ہوں اور قوم ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے, وسائل تو ہیں. وہ بار ہارڈنڈ آرمی ہے, یہ انڈین آرمی کی طرح تھوڑی ہے. اتنا سا مقبوضہ کشمیر ہے نا, اس میں کم از کم 8 لاکھ فوج ہے, دراصل 10 لاکھ ہے وہ ساری ملا کے. اس کے باوجود وہ کیا کر سکے. ہم نے بلوچستان میں انہوں نے اتنی کوششیں کی, امریکہ کے آشیرواد تھی, افغانستان کا راستہ, یہاں بھی انہوں نے افغانستان کا راستہ استعمال کیا. وہ عید گل جو ہے وہ افغانی ہے نا, وہ تو لیاقت علی خان کو قتل کرنے کے لیے کہ ایک افغانی کو استعمال کیا تھا. وہ پاکستانی پاسپورٹ ہو, ہر چیز بن جاتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. یہاں اتنا بڑا بارڈر تھا, اب بند کر رہے ہیں نا, ابھی پوری طرح بند نہیں ہوا. شیخ رشید کے بیان میں صرف تار مکمل ہو گئی ہے 30 جون کو, ویسے مکمل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو افغانستان کی آپ بات کر رہے ہیں, کوئی حملہ نہیں ہوگا پاکستان پر. حملہ ہوا تو وہ پچھتائیں گے. میں ایک اور بات جو ہے میں متعمل تھا کہنے, میں آپ کو بتا دوں. جی, پاکستان کے پاس ایسی چیزیں بھی ہیں انڈیا جس کو گمان ہی نہیں کر سکتا. زبردست. ہماری آرمی بھی مضبوط ہے اور قوم بھی پوری ڈٹی ہوئی ہے. آرمی تو ہماری ایسی, دیکھیے یہ جو شہادت کا تصور ہے نا, میں نے مسلمانوں کے قرون اولیٰ کی تاریخ کو غور سے پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ تاریخ انسانی میں ایسے تو کبھی نہیں ہوا تھا. 4000 آدمی گئے, مصر فتح کر لیا, اور یہ کوئی 40,000 آدمی تھے جو رومیوں سے لڑے. رومی دنیا کی سب سے بڑی پاور تھی. قرآن مجید میں آیا تھا غلبۃ الروم, ہاں جی, روم نے غلبہ پا لیا. یہ یعنی روم اور ایران کی 2 سپر پاورز نے جنگ ہو رہی تھی. آرمینیا تک کے سولجر تھے,
اور اتنی بڑی یاری 9 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی، کیا چیز تھی کہ وہ کبھی شکست خوردگی کا تصور ہی ان میں نہیں تھا. کیا چیز تھی؟ ویسے تو ان کی امانت و دیانت بھی تھی، جن علاقوں میں وہ گئے انہوں نے جزیہ لیا، ایگریمنٹس کیے، اگر انہیں پیچھے ہٹنا پڑا انہوں نے وہ جزیہ واپس کیا، بلا وجہ تو نہیں لوگ سارے مسلمان ہو گئے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ موت کا خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ خالد بن ولید جب خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے میں ان لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں جو موت کو زندگی سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. ڈرے ہوئے لوگ نہیں کر سکتے. پاکستانی فوج میں ہم سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے، مگر ہمارے سولجر کی اکثریت جو فلسفہ شہادت پہ پوری طرح کنونس ہے اور اس کے دل میں اتری ہوئی، اسی سے تو وہ ڈرتے ہیں. وہ ڈرتے کیسے ہیں؟ کچھ بھی کر گزرتے ہیں. ہاں کچھ بھی کر وہ تو وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا بعض جنگوں کے بارے میں جس کو کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ جیت لی جائے گی اور جیت لی گئی. ٹھیک ہے. افغانستان کے اندر جو ایک امریکہ نے جنگ شروع کی تھی ہارون صاحب، وہ تو خود نکل گیا. اب افغانستان کی صورتحال دیکھیے وہ کیا ملر کیا نام ہے اس کا، وہ نکل گیا. ہاں جی، اسکاٹ ملر. جب فوج کا سربراہ چلا جاتا ہے اس کا مطلب فوج چلی گئی. اب صرف وہ لوگ رہ گئے جنہیں وہ رکھنا چاہتے تھے، فیو ہنڈریڈ. اور دیکھیے یکسوئی نہیں ہے. بی بی سی نے خبر دی ہے کہ ایک صاحب نے جو اجلاس میں شریک تھے جو پچھلے دنوں میں، انہوں نے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان سے رابطہ ہے افغان کا، اور وہ فواد نے بھی کہا ہے اتنے ہزار آدمی جو ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ہیں. بات بھی وہ نہیں سن رہے، ابھی نہیں سنیں گے وہ اس وقت. ہارون صاحب مسئلے تو ہمیں پتہ ہی ہیں، اس صورتحال کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے. دیکھیں کنسنسس گورنمنٹ کے لیے اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے. ابھی پتہ چلا کہ وہ ایرانی صدر کو فون کیا عمران خان نے. پاکستان، ایران، ترکی، چین اور روس. اچھا. امریکہ بہت دباؤ ڈال رہا ہے. اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امریکی مطالبات ہم مان سکتے نہیں ہیں، امپاسبل ہے. کشمیر کو بھول جاؤ، انڈیا کی بالادستی تسلیم کر لو اور ٹیررزم ہوتا رہے افغانستان کے سے، اس کا تو سوال ہی نہیں ہے. یعنی یہ جو بات میں بھی کر رہا تھا کہ وہ اپنا طالبان سے کوئی بہت امید وابستہ نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے نہیں کی جا سکتی، مگر یہ تو ہمارے دشمن ہیں نا، گندی گالیاں دیتے ہیں اور یہاں قتل کراتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے نا، ان سے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بات ہو سکے گی. اور تاجک آپ کے مخالف، ازبک مخالف، آپ کو انہیں رام کرنا ہے، اور بامیان کے لوگ، اور اب آپ طالبان کو بھی اپنا مخالف بنا لیں. یہ پاسبل ہے، یہ کوئی قابل فہم بات ہے. دیکھیے ایرانیوں کا اثر ہے، تو وہ پرلے علاقے پہ ترکوں کا اثر ہے، ایسا ہی ہے. سینٹرل ایشیا کی ریاستوں پہ روس کا اثر ہے. چین کی انویسٹمنٹ ہے بلینز آف ڈالرز کے، وہ مزید کر سکتا ہے، اکنامک کرائسس سے وہ نکال سکتا ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بجٹ کیسے بنے گا، بجٹ اس طرح بنے گا. اچھا منرلز ہیں، یہ ایک پٹی ہے جو کچھ ایران میں ہے، کچھ پاکستان میں ہے، وزیرستان تک جاتی ہے، بیچ بیچ میں وقفے ہیں، اور کچھ افغانستان میں ہے. بہت قیمتی معدنیات ہیں بھائی، چینی کمپنیاں کر رہی ہیں وہاں کام. یہ پاکستان انیشیٹو لے، بالکل ٹھیک کام کیا عمران خان نے جو اسے فون کیا اور رضوان سے بات کرے، اور روسی صدر جو ہے ان کے دورے کا امکان ہے ان سے بات کرے. روسیوں نے کہہ دیا سینٹرل ایشیا کی ریاستوں سے کہ جیسے پاکستان نے انکار کیا اس طرح انکار کر. تاجکستان فرار ہو رہے ہیں. یہ جی فوج میں زیادہ لوگ ہیں شمالی تاج کے، شمال کے، وہ فرار ہو کے تاجکستان جا رہے ہیں. اب انہوں نے بارڈر بند کر دیا طالبان نے.